वतन की मिट्टी अजीम है। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इकबाल खुर्शीद। BTL TV के इस सीरीज़ सफ़र शनाख्त में खुशामदीद, जिसका चौथा प्रोग्राम लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इन प्रोग्रामों का मकसद है एक मुनफरिद अनोखी समाजी तहरीक शनाख्त के बानी, जो ख़ुद को रज़ाकार कहते हैं, जनाब आज़म मेराज से गुफ्तगू करना, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को उजागर करना। जो तीसरा प्रोग्राम था, वहाँ हम उनकी कहानी को लेके पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, उस जद्दोजहद के बारे में बताया, उस फ़िक्र के बारे में बताया जिसके तहत वो ये तहरीक चला रहे हैं। अब हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, हम बातें करेंगे उनकी किताबों के बारे में, किरदारों के बारे में। तो हज़रत आज़म मेराज साहब का जो रियल इस्टेट में काम है, उस पर हम बात करेंगे, तवील उनसे गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम उन लोगों की समझ चलें जिन्होंने इस शोबे में ख़ुद को मनवाया, और देखें कि वो क्या कहते हैं आज़म मेराज के बारे में। तो चलिए एक मुख्तसर सा पैकेज देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आज़म मेराज के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज़म मेराज बेसिकली एक बहुत ही मेहनती और जफ़ाकश आदमी है। इसने इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आकर जिस तरह अपने आप को मनवाया और जिस मेहनत से मनवाया, वो मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। और जिस मेहनत और जाफशानी से ये रियल इस्टेट में काम किया इसने और कर रहा है, और इसी तरह मेरे ख्याल में कि लिखने पढ़ने की जो चीज़ें हैं, जो ख़ास तौर पे जो किताबें लिखनी, फिर प्रिंट करवानी और फिर उसको ये करना, तो उसमें भी उसी मेहनत और जज्बे से ये काम कर रहा है। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट डिफ्कलेरिया आज़म मेराज के लिए, और मैं ये कहूँगा कि मेरी जो दुआएं हैं वो इसके लिए हमेशा थीं और हैं और रहेंगी। मेरे हाथ में जो किताब मौजूद है, इसका उन्वान है पाकिस्तान में रियल इस्टेट का कारोबार। ये किताब हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री के एक अहम नाम जनाब आज़म मेराज साहब की तहरीर पर मजमूई किताब है, और डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट में एजुकेशन सेक्रेटरीज का मुतवातिर आना और उनकी अपनी खिदमात अदा करना, ये शाखसाना भी जनाब आज़म मेराज साहब की ही बुनियाद पर कायम हुआ है। रहीम। आज़म मेराज अर्ली 90s में जब मेरा ऑफिस बी मार्केट में था, तो एक नौजवान हंसता मुस्कुराता चेहरे वाला मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ, और आज़म मेराज नया प्रॉपर्टी के मामलात में आया था, और बहुत जल्दी वो डिफेंस और क्लिफ्टन की एसोसिएशन का एक हिस्सा बन गया। पाकिस्तान की रियल इस्टेट बरादरी को आज़म मेराज पर फख्र है, और मेरी दुआ है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ही पढ़े लिखे बाशऊर लोग आगे आएं, ताकि हम अपनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को उस मकाम पर पहुंचा सकें जिसकी ये वाकई मुस्तहिक है। आज़म मेराज एक ऐसा नाम जो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड हमारे पास नहीं है, और कोई ऐसी दस्तावेज़ात नहीं है जिससे आप इस इंडस्ट्री का कोई बेसिक्स नॉलेज ले सकें। लेकिन आज़म मेराज ने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक किताब लिखी जिसका नाम था मैं तो स्टेट एजेंट बन गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है हमारे सर आज़म मेराज साहब की खिदमत रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए। और मैं आज़म मेराज साहब को बाबा रियल इस्टेट कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जब से एसोसिएशन वजूद में आई हैं तब से लेकर अब तक
रियल एस्टेट बिरादरी को बहुत कुछ दिया है। तो मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फ़ख्र महसूस करता हूं कि आज़म महराज साहब के लिए मैं क्या कह सकता हूं। आज़म महराज साहब जो है रियल इस्टेट के शोबे और इस डिफिकल्ट एरिया डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन के बानियों में से हैं और ये पायनियर में से हैं। और आज जो माज लियाकत एजुकेशन सेक्रेटरी हैं मेरा, जो कि चौथा जो है इलेक्शन के बाद मुंतखब हुए हैं, आज़म महराज साहब इसके फाउंडर जो है वो एजुकेशन सेक्रेटरी रहे हैं रियल इस्टेट एसोसिएशन के। सेकंड ये कि रियल इस्टेट को एज ए इंडस्ट्री के तौर पर मनवाने के लिए इनकी खिदमात हैं। ये आज जो है ये चौथा जो है बोरम का कोर्स हो रहा है। आज़म महराज साहब वो मेरे रियल इस्टेट एजेंट्स हैं जिन्होंने रियल इस्टेट के ऊपर एक्चुअल कराची के अंदर किताब लिखी और पाकिस्तान की सतह पर ये रियल इस्टेट पे उर्दू में पहली किताबें हैं जो कि मेरे तमाम आने वाले ब्रोकर्स को जो है के लिए अपने पेशे के अंदर स्किल्ड होने के लिए एक जो है काबिल फ़ख्र इनका कारनामा है। मोहम्मद ज़िकर मेहनती है, मैं एक्स सदर डिफकलिया रहा हूँ। आज़म महराज साहब हमारे 25 साल पुराने साथी हैं। आज़म महराज साहब मतलब अच्छे इनके ताउन से हमारे एसोसिएशन में एजुकेशन क्लासें चलती रही हैं और हमेशा वो हमारे रियल इस्टेट की एजुकेशन के लिए काम करते रहे, लेक्चर्स भी देते रहे। मैं आज़म महराज साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी और इनके ख़ानदान को तरक्की दे और सेहत दे। जानते हैं कि पिछले चंद सालों में रियल एस्टेट के शोबे में बड़ी दूररस तब्दीलियाँ नुमायाँ हुई हैं। आज़म महराज साहब की एक ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ ये कि वो एक कामयाब रियल्टर हैं बल्कि वो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और उनकी दो ख़ास किताबें जो रियल एस्टेट के शोबे से मुताल्लिक़ हैं वो तो समझें कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताबें हैं और उन्होंने मार्केट पर अपने गहरे तासरात छोड़े हैं। उनमें से एक किताब का नाम जो है, जो उनकी पहली किताब थी कि मैं तो स्टेट एजेंट हो गया, और जो दूसरी किताब है वो है पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार। मैं समझता हूँ कि आज़म साहब ने ये दो किताबें लिखकर इस इंडस्ट्री में नए आने वालों के लिए एक समझे कि बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है और नए आने वाले लोग अगर इन किताबों से इस्तेफ़ादा करें तो एक कामयाब इस रियल एस्टेट एजेंट बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज़म महराज एक ऐसा नाम पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता। इस कारोबार से उन्होंने बहुत सा पैसा और नाम कमाया, लेकिन इसके बदले में इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगर वापस किसी ने कुछ लौटाया है तो वो आज़म महराज है। तो आज़म भाई खुश आमदीद। शुक्रिया। तो जहाँ तक हमने बात की थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि आपने किताबें लिखी, एक फ़िक्र थी जिसके तहत आपने जद्दोजहद शुरू की, तो उस पर तो आपने रोशनी डाली। अब हम आएंगे आपकी किताबों की जानिब। तो आपकी जो पहली किताब थी वो मेरे सामने है, मैं तो स्टेट एजेंट हो गया। तो ये बड़ा ही मुनफरिद सा नाम है, उसका टाइटल भी अगर हम अपने देखने वालों को दिखा सकें तो ये आज़म महराज साहब की पहली किताब है उस तहरीक की सफ़र से पहले जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद किताबें लिखी जिन्होंने लोगों को बेहद मुतासिर किया। तो ये पहली ईंट है जी। तो इसके बारे में कुछ फरमाइएगा, कैसे जहन बना इसे लिखने का? ये मैंने पिछले शुरू के प्रोग्राम में भी जैसे आप मुख्तसरन जी बताया था कि ये जो रोज़मर्रा हमारे रियल एस्टेट में जो मामलात पेश आते हैं वो ज़ाहिर है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अब भी और उस वक्त भी कोई बाकायदा कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, तो ज़ाहिर है हर बंदा अपने अगर फ़र्ज़ करें डिफेंस और क्लिफ्टन में कोई 10,000 स्टेट एजेंट इस काम से वाबस्ता हैं तो हर बंदा अपने तरीके से उसको करता है। तो उसमें कभी कभार कुछ ऐसी दिलचस्प सिचुएशन भी आती हैं। अच्छा, इसमें फिर एक बहुत है कि इसमें मुख्तलिफ़ कैलिबर के लोग हैं, यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बड़े अमीर घरानों से और बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड के कम पढ़े लिखे लोग। तो ज़ाहिर है वो लोग अपने अपने तरीक़ों से इस काम को करते हैं और ख़ुद ही आदमी डिक्लेयर कर देता है कि जी मैं तो स्टेट एजेंट हो गया, कोई ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ। तो उसमें जो दिलचस्प
انداز کی چیزیں ہیں وہ میں نے اس میں ڈالی کہ یہ، لیکن اس میں مذاق کے لوگوں کو تو شاید کوئی مزاح لگاؤ، میرے پیش نظر تو یہی چیز تھی کہ یہ کام اگر اس طرح کی سچویشن میں یہ ایسے کچھ، اور پھر سب سے بڑی جو اس میں بات تھی نا کہ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو جو سوسائٹی کا دوسرے جو طبقے ہیں معاشرے کے، وہ پھر جو اس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ یہ پہلو کہیں ذہن میں تھا کہ وہ ختم ہو، کہ یہ اگر سچویشن ہے تو اس میں اگر ایسا ہوتا تو یہ بہتر نہیں تھا۔ اچھا، اس کتاب کا بڑا حیران کن رد عمل آیا کہ کرنل اشفاق حسین نے اور یا مقبول جان نے، سجاد میر جیسے قلمکاروں نے اسے سراہا، اور جہاں تک میری یادداشت میں ہے کرنل اشفاق حسین نے غالباً یہ کہا کہ یہ برصغیر میں اس موضوع پہ لکھی ہوئی پہلی کتاب ہے۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے دیکھیں فوجی لوگ لکھتے ہیں، کسی انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ نے، کوئی ڈاکٹر نے لکھی، یعنی اپنے پیشوں کو موضوع بنا کے ادبی کتاب، تو میں تو خیر ادبی کتاب نہیں اسے کہتا، لیکن کرنل صاحب کی مہربانی یا انہوں نے یہ فیل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس پیشے کو موضوع بنا کر ان کے خیال میں یہ برصغیر کی پہلی ادبی کتاب ہے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ از ویری کائنڈ۔ اچھا، آپ کے اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کا جو ریل اسٹیٹ کے کام سے وابستہ ہیں، ان کا کیا رد عمل تھا؟ جی، وہ بھی دوست احباب اس کو کوٹ کرتے تھے، ذاتی جو ہماری دعوتیں ہوتی ہیں جب یہ شروع میں چھپی تو خیر پڑھنے کا رجحان کم ہے، لیکن پھر بھی جن لوگوں نے پڑھا تو وہ اس کو کوٹ کرتے تھے کہ اس کے جو دلچسپ واقعات ہیں جیسے اٹھا لیا یا جو ہمارے بالکل ٹیکنیکل اندر کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو ڈسکس کرتے تھے اپنی محفلوں میں، اور اسی نے شاید پھر مجھے تحریک بھی دی۔ جیسے میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ میرا کوئی علمی ادبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن یہ پھر چیز آدمی کو ایک انسپائر کرتی ہے کچھ اور لکھنے کو بھی۔ اچھا حضرات، ایک کتاب آنے سے پہلے اس کا ایک پورا سفر ہوتا ہے جب اسے لکھا جاتا ہے، اور جیسے اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ باقاعدہ ادیب تو نہیں تھے، لکھاری نہیں تھے، تو یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ آپ نے لکھنا شروع کیسے کیا، لکھنے کا ڈھب کیا تھا، آپ کمپوز کرتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، دن میں لکھتے تھے، رات میں لکھتے تھے، اور جب یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو گھر والے کیا کہا کرتے تھے؟ نارملی میں بہت ارلی مارننگ اٹھ کے لکھتا ہوں، جی تو اس میں تو خیر کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، یا دفتر میں کوئی ایسا واقعہ جو اس کتاب سے کوئی ریلیونٹ ایسی چیز آئی سامنے، پھر اس پہ بہت عرصہ، ظاہر ہے پراپر تو کوئی میری بائی ٹریننگ نہیں ہے ایسی کہ آپ کس طرح لکھیں، تو کوئی ایک ہی مضمون اگر ذہن میں بن گیا تو پکتا رہا کہ بھئی اس کے اس کے نکات کو ڈسکس کرنا چاہیے، تو ایک مضمون میرا خیال ہے کوئی 2 سال میں لکھا گیا۔ اچھا، ایک بات تو ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی بات کی کہ آپ پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، تو جب آپ نے یہ لکھا تو کوئی ایک سے زائد رائٹر آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ اس کا اسلوب، اس کا پیٹرن ایسا ہے کہ اگر مجھے اپنے دل کی بات کہنی ہے تو وہ انداز اختیار کیا جائے؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے آپ کے جو بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہر کسی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ میں نے طارق صاحب کو بہت پڑھا اور میرا نہیں خیال کہ ظاہر ہے وہ جس لیول کے لکھاری ہیں انہوں نے تو لیکن مین تو انسپریشن وہی ہے لکھنے کی۔ اب اس میں اگر کوئی ریڈیبلٹی ہے، کوئی خوبی ہے تو یہ انہی کی بدولت، اور باقی ساری نلائکیاں ہمارے کھاتے میں۔ اچھا، اس سے استفادہ بھی کیا ہوگا ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ لوگوں نے، کچھ اس طرح کے واقعات ہم سے شیئر کیجئے، کیونکہ آپ نے اپنے شعبے کے لیے کتاب لکھی تھی تو وہاں سے جو کمپلیمنٹس آئے، کرنل اشفاق حسین کا تو الگ کمپلیمنٹ ہے، وہ کچھ ہم سے شیئر کیجئے۔ وہ نوجوان جو لوگ آتے ہیں نا، کبھی کبھار کوئی نوجوان ملنے آ جاتا ہے، کوئی فون کر لیتا ہے کہ جی میں نے، اور ایک اس کا مین مقصد شاید یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ اپرینٹسشپ لمبی ہوتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کے دفتر میں کام، اب وہ اپنی کیپیسٹی پہ ہے، اپنی کنسیو کرنے کی طاقت ہے۔ کسی نے 6 مہینے میں اتنا اچھا اسٹیٹ ایجنٹ بن گیا اور کوئی میرے جیسا 30 سال میں بھی نہیں بن سکا، کیونکہ کوئی باقاعدہ لرننگ نہیں ہے۔ تو اس میں اگر میں نے پچھلے 30 سال سے کوئی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو رہا ہے، اگر یہ کچھ ایسے ہو جاتا تو بہتر ہے۔ اب وہ مضمون اگر کسی نے 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں پڑھ کے اس سے کچھ کنسیو کر لیا، تو اس طرح کے لوگ کبھی کبھار کوئی نوجوان کوئی سرپھرے آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے، اور وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ہم آپ کی بعد کی کتابوں کو دیکھیں اور میں تو اسٹیٹ ایجنٹ ہو گیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں مقصدیت
کا تعاقب کرنے کی خواہش تھی وہ کہیں نہ کہیں اس کتاب میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے. جی وہی پروفیشنلزم کہ پروفیشنلزم اور لیٹر آن پھر وہی لیڈ کیا کہ ہم نے جو پھر مجھے موقع ملا ریئل اسٹیٹ میں کچھ کورسز کروانے کا, سیمینار ورکشاپ آرگنائز کرنے کا, یا بعد میں لیٹر آن ایک MBA بھی جعلی جو میں نے خود بھی کیا اور ڈیزائن کرنے میں بھی حصے دار رہا ایک ہمارے استاد ڈاکٹر سید ندیم احمد کے ساتھ مل کے. اور پھر وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار وہ کتاب بنی جو کہ اب جو ایک آدھ ریئل اسٹیٹ سکول ہیں, کوئی ملتان میں ایک صاحب کوشش کر رہے ہیں, لاہور میں کوشش, یہاں ایک ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ریئل اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا تو وہاں ان کو پڑھاتے ہیں. تو وہ مقصد کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. تو اسی سے آپ کی دوسری کتاب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار, معیشت اس اہم شعبے پہ باقاعدہ پہلی کتاب, یعنی وہ کتاب جو نصابی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. یہ اعظم صاحب کی دوسری کتاب ہے جو اس شعبے میں جہاں اسٹیٹ ایجنٹ وہ ہو گئے تھے ان مضامین سے نکل کر نصاب کی صورت ہمارے سامنے آئی, اور یہ یقینی طور پہ اس سے استفادہ کیا گیا جہاں جہاں یہ مضمون پڑھایا جاتا ہے. جی یہ اس کا یہ تھا کہ میں تو اسٹیٹ ایجنٹ ہو گیا کہ دوسرے ایڈیشن کے لیے میں نے ساجد فضلی کو کہا کہ جی میں چھاپنا چاہتا ہوں. اچھا وہ پڑھے لکھے آدمی MBA اور ایک اچھا پبلشنگ ہاؤس چلاتے ہیں, تو انہوں نے کہا یار یہ آپ کا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو باقاعدہ نا کچھ اس کو بدل دیں اور نئی کتاب اس میں کچھ ایڈیشن کریں. تو وہ ایڈیشن پھر اس کو ذرا ٹیکنیکلی اس طرح کی چیزیں بنا کے کہ یہ کسی اس مقصد سے جو مقصد اس میں بھی چھپا ہوا تھا, لیکن وہ ایک جھجک ہوتی ہے نا کہ میں کوئی دانشورانہ بات کی جائے تو آدمی جھجکتا ہے کہ یار میں اب لوگوں کو کہوں جی نہیں اس طرح ہونا چاہیے, علمی بات کرتے ہوئے آدمی جھجکتا ہے. تو لیکن اس میں آپ نے اس کو علمی انداز میں بیان کیا, علمی یا سمجھیں کہ باقاعدہ ایک ٹریننگ کے مقصد سے. اچھا ایک بات بتائیے اعظم بھائی کہ جب ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تو یہاں ایک عرصے سے ہو رہا ہے, تو جب آپ پہلی بار آئے کہ بھائی کتابیں لکھی جائیں, MBA کیے جائیں, کورس کروائے جائیں, تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ دیوانے ہو گئے, کیا کام کر رہے ہیں, کس سمجھا رہے ہیں؟ یہ بھی شاید کہا گیا, لیکن زیادہ یہ ہمارے معاشرے کی یا شاید مختلف ہر معاشرے کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں نا تو جہاں لوگ اس کی کسی بھی نئی فکر کی نئی کوشش کو ایک مذاق کا بھی بنایا جاتا ہے یا تنقید کی جاتی ہے, لیکن یہ بات ہے کہ وہ انیشیٹو کوئی بھی آپ لیتے ہیں تو سوسائٹی کا ایک بڑا اگر مقصد مثبت ہو اور آپ کی راہ بھی بالکل کلیئر ہو, تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ اس کو سراہتا بھی ہے کہ یہاں یہ کام کی ضرورت تھی. یعنی آپ نے آؤٹ سائڈ دی باکس سوچا, بالکل ایک الگ فیصلہ کیا, انیشیٹو لیا, تو مشکل معاملہ بھی تھا لیکن لوگوں نے اس کو بہت سراہا. اچھا ظاہر سی بات ہے یہ جب آپ نے کام شروع کیا ہوگا تو آپ کے خاندان کا کیا رد عمل تھا, کہ انہوں نے تو یہ سوچا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس پہ کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں آپ نے, چونکہ یہ تو میرے خیال میں اس میں منافع تو نہیں ہے اس کام میں, کتابیں لکھنے میں بہت یہ اپنے آپ کو جیسے وہ آپ ہی کہا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گھر پھونک تماشا دیکھ خود ہی والا معاملہ اور بیٹھ کے تماشا دیکھ. جی لیکن یہ ہے کہ جب لوگ سراہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پھونکنا اچھا لگتا ہے. صحیح. اچھا ریئل اسٹیٹ پہ ہی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم آپ کی مزید کتابوں کی طرف جائیں, ایک شخص جو اس موضوع پہ کتاب لکھنے والا پہلا آدمی تھا, آنے والے وقتوں میں اس نے ایک فکری تحریک کی بنیاد رکھی جو بہت اہم تھی, لیکن یہ شخص بھی تو ہم سے گم ہو گیا. ریئل اسٹیٹ والے بھی تو سوچتے ہوں گے کہ وہ اعظم معراج جنہوں نے پہل کی, اب وہ اس موضوع پہ نہیں لکھ رہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک اس سماجی تحریک کا ایک نقصان ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ کیونکہ میں میرا ایک فائنڈنگ ہے, ایک تجزیہ, ایک مشاہدہ ہے کہ آپ معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے معاشرے کا مقروض ہوتا ہے, اور میں اگر پورے معاشرے کا مقروض ہوں تو سب سے زیادہ اپنی انڈسٹری کا مقروض ہوں. میری سماجی تحریک کی بیک بون بھی میرا پیشہ ہے, میری ذات میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی اسی پیشے کی بدولت, ورنہ اس طرح کے کام کون چھاپتا ہے اگر آپ خود چھاپنے کی پوزیشن میں نہ ہو. کیونکہ تو آپ خود ہی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, خود ہی اس کو اس فکری تحریک کی بھی اب جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے وہ اسی پیشے سے ہے. تو میں جو اس پیشے کا مقروض ہوں معاشرے کے ساتھ ساتھ, میں ہمیشہ ہماری
डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट जो एसोसिएशन है, मैं उसकी अमली, मैं उसका पहला सेक्रेटरी एजुकेशन था मुंतखब, फिर दूसरी दफ़ा भी हुआ, तीसरी दफ़ा रिज़ाइन कर दिया, और जब से तकरीबन हमारे वो 22 साल पहले हमारा वो फोरम कायम हो गया, कोई शुरू के 4-5 साल निकाल के, तो उसके बाद से मैं हर वक्त अवेलेबल होता हूँ कि अगर शोबे में कहीं भी बेहतरी के लिए मेरी ज़ात से कुछ फ़ायदा होता है तो मैं हाज़िर हूँ, और उसके लिए मैं हाज़िर रहता हूँ। वैसे इस पे फर्दर मैं कुछ लिख नहीं सका, लेकिन रेगुलर कोई ना कोई मज़ामीन वगैरह जो भी इंडस्ट्री में कोई बड़ा, जैसे पिछले दिनों डार साहब ने लंदन यात्रा से पहले जो करके गए थे वो 2016 में, उस पर मैंने 2-4 मज़ामीन लिखे जो कि आप हम वक्त दस्तयाब तो हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी तहरीक हो जो इतने बड़े लेवल पे हो जैसे आप कर रहे हैं, और उसी तहरीक के सबब हम यहाँ आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उससे कारोबार पे तो इफ़ेक्ट असरात पड़े होंगे, मुतासिर तो वो हुआ होगा। जी, वो खासा खौफनाक हद तक हुआ है। अच्छा, खौफनाक हद तक हुआ है। जी, खौफनाक हद तक हुआ है, क्योंकि पिछले 5 साल ही मेरा जुनून ज़ोरों पे था, और पिछले 7 साल में से ये 2 साल माइनस कर दें जो हमारी इंडस्ट्री में ज़रा क्रंच आया, उससे पहले जो 5 साल थे वो ही ज़ोरों पे थे, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई, उसमें मैं इस तरफ लगा रहा। लेकिन खुदा का शुक्र है, जब आप कुछ करते हैं तो देखें अपॉर्चुनिटी कास्ट आपको पे करनी पड़ती है, आपके ज़हन में होता है। अब यही है, ये जुनून तो आपका बरकरार है, हमारी तो खुदा से यही दुआ है, लेकिन आपके ध्यान में अब कुछ है कि भी थोड़ा बैलेंस हम किया जाए, या वो बढ़ता जा रहा है जुनून? मेरा ख्याल है बढ़ता जा रहा है बैलेंस। अब तो एक तो देखें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और फिर तबीयतन भी मैं कुछ नालायक सा आदमी हूँ, कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त में 10 काम कर लेते हैं, शायद मुझ में वो अहलियत नहीं है, तो एक तरफ लग गया, और फिर इसमें कुछ अजीब तरह की इन्वॉल्वमेंट उस काम में होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुझे बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है जब मैं रियल एस्टेट में कोई कोर्स के लिए चला जाता हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है, वो वापस इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं। और अभी हम कोई 2 साल से हमारी एसोसिएशन रेगुलर इस किताब की बुनियाद पे ही बल्कि ये पूरी किताब जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार है, इसी की बुनियाद पे मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो न्यू कमर्स आते हैं, एसोसिएशन इकट्ठा कर लेती है, और मैं वो 3 महीने के हमने कोई 3-4 कोर्स करवाए हैं पिछले दिनों, तो वो एक अच्छी सेटिस्फेक्शन रहती है इंडस्ट्री से भी। कितने दौरानिया है कोर्स का जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है? उसमें 22 एक सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा। वही सारे इस किताब में मुख्तलिफ अंदाज में भी लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहले तो हम जो उसके शुरा हैं उनको बताते हैं कि भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, आप अपने पेशे पे फ़ख्र करें, अपने पेशे को जानिए, क्योंकि मार्केटियर कहते हैं जी आप अपने प्रोडक्ट को जानें, लेकिन हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, और बैकवर्क सर्विसेज, और वो प्रोडक्ट आपकी होती है, कोई सेलर की, बायर की होती है। उसको जानने से पहले तो अपने पेशे को जानिए कि हम क्या करते हैं, अपने पेशे पर फ़ख्र कीजिए। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ साइट विज़िट, फैक्ट्स कलेक्शन, इस पे फिर ज़ोर दिया जाता है। फिर आपकी जो अपनी प्रोडक्ट को आप उसके इंडिविजुअल एक यूनिट को, जैसे रेजिडेंशियल है, उसके वैल्यूएशन फैक्टर डिस्कस करते हैं, कोई 200-400 किस्म के, कि अगर रेजिडेंशियल यूनिट है तो उसके वैल्यूएशन फैक्टर क्या हैं, अगर कमर्शियल है, एग्रीकल्चर लैंड है, और कोई इंडस्ट्रियल लैंड है, तो उसको किस किस एंगल से, क्योंकि हमारे यहाँ देखें आप, ये किताब है, इस पर हमने लिख दीजिए 300 प्राइस है, या इस ग्लास पे लिख दिया कि ये 5 रुपए का ग्लास है, लेकिन ज़मीन जायदाद दुनिया की चंद एक ऐसी प्रोडक्ट में से हैं जिसकी वैल्यू कोई ऐसी नहीं है। आपकी दुकान है, आपका घर है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आप कहते हैं जी कि मैं तो इतने का बेचूंगा, चाहे आपको 2 साल लग जाए, तो वो फिर वैल्यूएशन फैक्टर एक स्टैंडर्ड हम कि भाई इस तरह के फार्मूलों से आप बायर सेलर को बता सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी होती है। अच्छा, वैसे तो हमारा मौजूद जो है तहरीक शनाख्त है, लेकिन चूंकि आप इस शोबे के एक अहम तरीन आदमी हैं, साहिब किताब भी हैं इस मौजू पे। अहम तरीन तो नहीं, साहिब किताब की तोहमत है वो, उसको लेकिन आपने जाहिर सी बात है जो कोर्सेज का आगाज़ किया वो आपने जो जिद्दत आप लेके आए हैं, तो अब इस कारोबार की तरफ आने वाले लोगों को जो मुमकिन है ये प्रोग्राम भी देख रहे हों, इससे पहले कि हम आपकी दीगर किताबों पर बात करें, क्या मशवरा देंगे?
دیکھیں یہی اب تو دیکھیں آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے کچھ چیزیں اویلیبل نہیں تھی. اب تو میں نے جیسے بتایا کہ کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں. پھر دوسرا آپ کمپیریزن کریں اس کو, یہ کتاب یا اور اس طرح کا مٹیریل اب جو دستیاب ہے آپ اس کو دیکھیں, اور جس بھی علاقے میں آپ سب سے پہلے تو آپ اس ملک کے اسٹڈی کریں کہ اس ملک میں ریئل اسٹیٹ کا کیا پوٹینشیل ہے. پھر آپ کا شہر آ جاتا ہے. پھر وہ ہاؤسنگ اسکیم دیکھیں نا, اب ڈی ایچ ایس سٹی ہے, ڈی ایچ اے ہے, یا فیڈرل بھی ایریا ہے, یا جو بھی آپ جو آپ مخصوص کرتے ہیں, پھر اس پہ جتنی زیادہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو اور آپ کے بائر اور سیلر کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی ہے. آپ کو وہ پروفیشنل کے طور پہ بڑی بھاری فیس عطا کرتا ہے. میں نوجوانوں کو کلاس میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ڈاکٹر سے زیادہ کمانا ہے, آپ نے انجینئر سے زیادہ کمانا ہے, جو ہمارے ایک سکہ بند قسم کے پیشے تھے, یا اور بھی آپ پچھلے 20 سال میں ہماری انڈسٹری کے لوگوں نے بہت سارے پروفیشنل سے بہت زیادہ کمایا. تو ہم فرض کریں ڈاکٹر کی مثال لے لیتے ہیں, ایف ایس سی کرتا ہے بہت محنت سے, اس کے بعد وہ 5 سال میڈیکل پڑھتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن کرتا ہے, پھر میرا خیال ہے کہ 20-25 سال کی تعلیم کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو آپ پھر بھی 4,000 روپے فیس دیتے ہوئے بھی آپ برا مناتے ہیں. یہاں آپ کو فی کبھی 5 لاکھ بھی مل جاتی ہے, 10 لاکھ بھی مل جاتی ہے. یہ جائز کی بات ہو رہی ہے, باقی اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف 15-20 سال کی تعلیم, تو آپ اگر اس پیشے میں آئے ہیں اور آپ کی ظاہر ایک بڑی موٹیویشن, ہمارے زمانوں میں تو لوگ حادثاتی طور پہ آتے تھے جس کو, اب لوگ پلان کر کے آتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے. تو آپ کم از کم 6 مہینے تو لگا دو ریسرچ پہ. ایک طرف آپ ان سے زیادہ کمانے جا رہے ہو جنہوں نے 20-20 سال لگا دیے تعلیم پہ, صحیح, تو آپ 6 مہینے ریسرچ پہ لگا دیں تو بہت آرام آپ کو پے کرے گا, تو آپ کو بھی اس کے لیے جو ہے کم از کم یہ تو کرنا. اچھا, آپ کی جو کتاب ہے دھرتی جائے کیوں پر آئے, جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کی اسٹیٹ ایجنٹ کا جو تجربہ ہے, جو لوگوں سے ملاقات ہے, وہ ذکر بار بار آتا ہے. تو وہاں سے بھی آپ کو کردار ملے, لوگوں سے معاملہ کرنا, ملنا ملانا, گفتگو کرنا. ظاہر ہے وہ تو دیکھیں آپ معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور جس طرح جیسے اس میں ایک جنرل صاحب کا وہ کردار ہے, تو وہ آپ کی ایکسیس جس طرح کے کام میں آپ ہوں گے, جیسے لوگوں سے ملیں گے, اس میں پھر آپ اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں. تو وہ تو جس بھی آپ شعبے میں ہوں گے, جو کردار آپ کو ملیں گے وہی آپ کو فیسنیٹ کریں گے, وہی آپ کو کوئی کہانی بھی دیں گے, وہی آپ کو اپنا رویہ دیں گے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں. اور آپ کو اگر لکھنے کا کچھ شوق ہے تو آپ ان سے پھر کچھ لے سکتے ہیں. اس کتاب کی سکسیس اسٹوری جیسے میں نے کہا کہ اس پہ سجاد میر صاحب, عوریہ مقبول جان اور کرنل اشفاق حسین کی رائے ہے. تو ان صاحبان کے بارے میں بتائیے گا, ظاہر سی بات ہے ناظرین ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کتاب ان تک کیسے پہنچی. اور ہم یہ پورے حصے پڑھ نہیں سکتے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس کے کچھ حصے ہم سے شیئر کریں, جو فیڈ بیک انہوں نے دیا اور کس طرح آپ کا کاندھا تھپکا. سجاد میر صاحب ان دنوں حالانکہ بہت بزی تھے, وہ یہیں ڈیفینس میں ان کا دفتر تھا, نوائے وقت میں تھے. وہ ان دنوں میرے خیال ہے زرداری صاحب آ رہے تھے, تو ان کے ساتھ دبئی سے جہاز میں آ رہے تھے. تو اس سے پہلے میں نے ان کو مسودہ پہنچایا تھا, تو انہوں نے بڑی اس کو پوری شفقت سے پڑھا, اور پھر اس کے پیچھے وہ میں نے چھاپا ہے. انہوں نے مختصر اگر آپ پڑھ سکیں اس میں سے, انہوں نے بڑا اس کو بہت اچھی طرح سمرائز کیا. اور عوریہ جان صاحب سے ان کے کالم شروع میں پڑھتے تھے کوئی 20 سال پہلے بڑے شوق سے, تو ان سے بھی ملاقات یہاں کراچی میں ایک آدھ دفعہ ہوئی. ان کو بھی مسودہ بھجوایا, انہوں نے بھی بڑے آرام سے رائے لکھ کے بھیج دی. اور کرنل اشفاق صاحب سے بھی ایسا, ان کی کتابیں تو میں نے بہت پڑھی ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے ایک کردار تھا جو صاحب کتاب تھا, اور اس کی مداح تھے. جی, ان کے میں بہت بڑا مداح ہوں. کس طرح ان تک کتاب پہنچی؟ ان کو بھی مسودہ بھجوایا, بلکہ ان کو تو انہوں نے سیکنڈ ایڈیشن کے لیے لکھا تھا. اچھا, انہوں نے کتاب پڑھی تھی, ان کو کتاب بھجوائی تھی. اور یہ ہے کہ میرا خیال ہے لوگ, اچھا, رائٹرز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سینئرز کی رائے حاصل کریں, ان تک مسودہ پہنچا سکیں. تو یہ میرے خیال میں آپ کی اس کتاب کی اپنی کامیابی کے علاوہ یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ آپ نے حوصلہ کیا, ان لوگوں تک کتاب پہنچائی. میرے خیال میں آپ کی ساری زندگی میں ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے.
میرا خیال ہے وہ مجھے کبھی فیل ہوتا تھا کہ یار یہ کتاب لکھنے سے زیادہ یہ مشکل ہے. مشکل تو ہے بلا شبہ. تو اس سے تو بہتر ہے آدمی خود ہی لکھ لے, لیکن خود کتنا میاں مٹھو بن سکتے. تو لیکن ٹھیک ہے, وہ لوگوں تک پہنچی ایک نئی چیز. تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کچھ ان کی اب ان کتابوں کے اگلے ایڈیشنز کے کچھ ارادہ ہے آپ کے ذہن میں ہے؟ جی, اب اس کا ہے کہ جو اس میں ایک تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کو اور زیادہ ٹریننگ بیس کیا جائے کہ جس میں پراپر سیکھنے کے عمل پہ زور دیا جائے. اور دوسرا اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں ایک چیپٹر ایڈ کیا جائے پچھلے جو 7-8 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں. بہت جیسے میں نے ایک 70 سال کا تجزیہ کیا تھا کہ 70 سال میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کیسے اوپر نیچے گئی. پھر جو ڈار صاحب نے 2016 میں جو اس کو بلیک اینڈ وائٹ پہ ہاتھ ڈالا اور کچھ کر نہیں پائے, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں تعلیم بالغاں کے لیے ایک چیپٹر اس میں لکھا جائے کہ کس طرح یہ ملک کو فائدہ دے سکتی ہے یہ انڈسٹری, اور کس طرح یہ ملک کو نقصان بھی دے رہی ہے. جو اس میں صرف ٹریڈنگ ہے, یعنی اس کو بیسک نیڈ اپنی جگہ, لیکن جو سٹے بازی ہے وہ کس طرح ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر رہی ہے. اور اگر اس کو چینلائز کر لیا جائے اپنی معیشت میں تو یہ کس طرح ملک کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹیکسیشن کتنے زیادہ جڑے جا سکتے ہیں, کتنی زیادہ یہ اکانومی میں جو قومی ہماری معیشت ہے اس میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. وہ مضامین مختلف وقتوں میں پچھلے دنوں ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کے ہیں, اور آج کل تو سوشل میڈیا اس پہ چھپتے رہیں, تو اس کو تعلیم بالغاں کے طور پہ کہ بھئی یہ جو شامل کرنے کا ارادہ ہے. تو پھر اگلے ایڈیشن میں جی صحیح, تو اگلے ایڈیشن میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اسی کو آپ تھوڑا بڑھا کے اسی کو بڑھا کے کر کے. اچھا, سجاد میر صاحب کا جو پیس میرے سامنے ہے تو یہ بڑا طویل, تو میں اسے کچھ حصے اگر آپ کے سامنے پڑھوں. مطلب یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پیشہ ورانہ مصروفیات کے دوران ہر روز درپیش آنے والے معاملات پر ایک ایسے شخص کے تاثرات ہیں جو ذرا فنکارانہ ذہن کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب فنکارانہ ذہن جو انہوں نے بڑے اچھا استعمال کیا, صرف اپنے کام ہی میں نہیں سوچنے کے سمے سے لطف بھی اٹھاتا ہے. بس اس طرح لطف اٹھاتے اور سوچتے ساچتے یہ کتاب مکمل ہو گئی. اسے ضرور پڑھیے, مزہ دے گی اور بہت سی باتوں کا پتہ بھی. تو یقینی طور پہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا, جیسے لائٹر موڈ میں آپ نے لکھا, لیکن آپ نے اس کے دیگر پہلوؤں کو بھی پیش نظر رکھا. تو اعظم بھائی, یہ آپ کی 2 اہم کتابیں تھیں جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, اور اب کی اگلی کتاب دھرتی جائے کیوں پر آئے, اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے, تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے ناظرین, اور اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے اعظم معراج صاحب کی کتاب دھرتی جائے کیوں پر آئے پر. تفصیلی گفتگو ہوگی اس کے کرداروں پر. اس وقت تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ.